دیکھیے ہمارے مدرسے کے بچے ہیں ماشاءاللہ. ہاں مولانا صاحب تھوڑا سا بچوں کو کیا بولے تھے بولیے تھوڑا. ارے وہابی کو داماد بنائے گا؟ دیوبندی کو دیوبندی میں شادی کرنا ہے، وہابی میں شادی کرنا ہے. وہابی جنتی کہ جہنمی؟ جہنمی سے دوستی رکھنی چاہیے. اگر بستی میں وہابی آتے کیا کرنا چاہیے؟ ڈنڈا سے کیا ہے؟ ہاں گستاخ رسول کی سواگت کیسے ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افسوس ہے ان نفرت کے پجاریوں پر جن کا تعلق اور جن کا سلسلہ نسب وسیم رضوی سے ملتا ہے، جو امت کے درمیان فتنہ پھیلانے کا کام کرتے ہیں. حالانکہ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں کہ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاة والصدقہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تم کو روزے سے زیادہ افضل چیز نہ بتاؤں، اور نماز سے بھی زیادہ افضل چیز میں تم کو نہ بتاؤں، اور صدقے سے بھی زیادہ افضل چیز میں تم کو نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا جی ضرور بتائیے. بلا یا رسول اللہ. قال اصلاح ذات البین. کہا لوگوں کے درمیان صلح کرو، ان کے درمیان اصلاح کرو، ان کے درمیان درستگی، ان کے درمیان محبت اور الفت اور مودت اور اخوت قائم کرو، نہ کہ نفرت پھیلانے کا کام کرو. وفساد ذات البین الحالقہ. سن لو کہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلانا، ان کے درمیان فساد برپا کرنا، یہ دین کو مڑنے والی چیز ہے. آپ نے مکتب کے بچوں کو یہ تعلیم دے کر کے یہ بات بتا دیا کہ آپ غیر مسلم ہیں. آپ صحیح معنوں میں اس بات کی تعلیم دے کر کے آپ دار اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ ایک مکتب میں ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ مکتب میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اور آپ نے مکتب میں یہ اس بات کی تعلیم دے کر کے یہ بتا دیا کہ قرآن میں نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے اور حدیث میں نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے. قرآن بھرا پڑا ہے والصلح خیر. قرآن کہتا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ. قرآن پورا بھرا پڑا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرو، لوگوں کے دل و دماغ میں نفرت کے بیج نہ بو. لیکن آپ نے اس کی تعلیم دے کر کے یہ بتا دیا کہ قرآن کی تعلیم ہے. صحیح معنوں میں آپ دار اسلام سے خارج ہو گئے اور آپ کو نئے سرے سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. امت کے درمیان محبت اور اخوت کو پھیلانے کی ضرورت ہے. یعنی حالانکہ ہمارے مکتب میں، اس مکتب میں جو آپ کے سامنے بچے موجود ہیں، آپ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ فلاں جماعت کو سلام نہ کرو، فلاں کا سواگت، فلاں کا استقبال ایک ڈنڈے سے کرو. افسوس ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ آپ سلام اسے بھی کریں جس سے آپ پہچانتے ہوں، اور آپ سلام اسے بھی کریں جس سے آپ نہیں پہچانتے ہو. خواہ آپ اسے پہچانتے ہوں یا نہیں پہچانتے ہوں، سلام اسے کریں. آپ فرمایا حدیث ہے کہ ان من اشراط الساعہ ان یسلم الرجل علی الرجل لا یسلم علیہ الا للمعرفہ، کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو پہچان کر سلام کرے گا کہ ہماری جماعت سے ہے اس کو سلام کرو، ہماری جماعت سے نہیں ہے اس کو سلام نہ کرو. بلکہ ہمارے علماء نے تو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ آپ غیر مسلموں کو بھی سلام کر سکتے ہیں. کیوں؟ تاکہ محبت قائم ہو، اخوت قائم ہو، اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہیں وہ ختم ہو. اور آپ امت کے درمیان نفرتیں پھیلا رہے ہیں. ایک نئی نسل جو
بچے مکتب میں آتے ہیں تاکہ ان کا مستقبل تابناک ہو، ان کا مستقبل سنور سکے، آپ ان بچے کے مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں اور ان کی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایک مومن اپنی اس حسن اخلاق کی وجہ سے صائم اور قائم، روزہ دار اور تہجد گزار کے درجے کو پا لیتا ہے۔ حدیث ہے کہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بالا خانوں میں ایک گھر دلانے کا ضامن ہوں، اور میں گارنٹی لیتا ہوں جس نے اپنے اخلاق کو درست کر لیا۔ ایک حدیث اور ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے ملاقات کریں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں، ملیں، السلام میں پہل کریں۔ خندہ پیشانی سے ملنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اور آپ کی تعلیم دی کہ آپ فلاں سے نفرت کریں، فلاں جماعت سے نفرت کریں، یہاں تک کہ مجھے ایک جانور سے بھی محبت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔